باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ باپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیٹی میرے مخالف چل رہی ہے۔ بیٹی نے اظہار کیا کہ ابا میں کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، تو ابا نے اس کو غیرت کے نام پہ موت کے گھاٹ اتارا۔ السلام علیکم، دس از فیصل خان سوری۔ میری ہمت کو مارنے نکلے ہو، پہلے تمہیں میرا ایمان مارنا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کسی سے رشوت لی ہے اور نہ ہی میں کسی کے آگے جھکوں گا، کیونکہ میرا رب ایک ہے، میرا نبی ایک ہے، تو میں اپنے رب کے آگے ہی جھکوں گا جس کے آگے جھکنے کا مجھے حکم دیا گیا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، آج کی جو خبر آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ خبر کچھ یوں ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ خبر آپ تک پہنچاتے ہوئے دکھ بھی ہو رہا ہے، افسوس بھی ہو رہا ہے، اور انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ یہ معاملہ کچھ یوں پیش آتا ہے، باپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیٹی میرے مخالف چل رہی ہے، میرے خلاف چل رہی ہے، جو میں کہتا ہوں اس کے مطابق نہیں چل رہی۔ بیٹی کے کچھ خواب تھے وہ پورا کرنا چاہتی تھی، بیٹی کی کچھ خواہشات تھی وہ پورا کرنا چاہتی تھی، اور بیٹی نے جس طرح سے اظہار کیا اپنی پسند کا، باپ اس پسند کو پسند نہیں کرتا تھا۔ باپ چاہتا تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ بیٹی انکار کر دیتی تھی۔ بیٹی کے مطابق یہ تھا کہ میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں۔ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، بہت سنجیدہ ہے، یہ عام سی بات ہے، لیکن اس طرح کے معاملات میں اضافہ ہونا انتہائی افسوس کی بات ہے۔ بیٹی چونکہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، وہ لڑکا بھی لڑکی کو پسند کرتا تھا، اور لیکن باپ کو جب پتہ چلا کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، چونکہ یہ واقعہ پیش آیا ہے پشاور میں، تو پشاور میں ابھی بھی جو اخلاقیات ہیں یا تہذیب ہے یا جو کلچر ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور اسی کے متحد چلا جاتا ہے، اسی کے تحت چلا جاتا ہے، اور بچوں کی تربیت بھی اسی طرح سے کی جاتی ہے۔ وہاں پہ اگر بیٹی اظہار کر دیتی ہے کہ میں نے کہیں اور شادی کرنی ہے، جہاں آپ کروانا چاہتے ہیں وہاں میں شادی نہیں کروں گی، تو بیٹی کو غیرت کے نام پہ مار دیا جاتا ہے یا گھر میں بند کر دیا جاتا ہے، اس پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح کا یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ بیٹی نے اظہار کیا کہ ابا میں کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، تو ابا نے اس کو غیرت کے نام پہ موت کے گھاٹ اتارا، اس کو گولیاں مار کے موت کے گھاٹ اتارا۔ لیکن اس کے بعد کس طرح سے گرفتار ہوا وہ والد اور وہ بیٹا، خفیہ طریقے سے تدفین کر رہے تھے، یعنی کہ دفنا رہے تھے، اور دفنانے کے دوران پولیس کو یہ رپورٹ ہوا کہ یہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو پولیس اس ٹائم وہاں پہ پہنچی۔ ڈی ایس پی صدر سرکل محمد علی کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ انقلاب خالد افریدی نے نواحی علاقے کوچیاں قلعہ میں 15 سالہ لڑکی کو غیرت کے نام پہ قتل کرنے پر اس کے جو باپ ہے اور بیٹا تھا اس کو گرفتار کر لیا، اور بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ محلے داروں کو معلوم نہیں تھا، چھپایا جا رہا تھا، اور دین جب تدفین کی جا رہی تھی، دفنایا جا رہا تھا بچی کو، تو اس ٹائم پہ جب پولیس پہنچی اس ٹائم پہ، تو تب معلوم پڑا، جب انویسٹیگیشن کی گئی تو تب معلوم پڑا کہ باپ نے غیرت کے نام پہ بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ یہ سارے معاملات تھے۔ اس حوالے سے جو اپڈیٹس آئیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور آگاہ کروں گا، اور انشاءاللہ اپنی روٹین کے مطابق میں کام کرتا رہوں گا۔ جو آپ تک میرے حوالے سے
اپڈیٹ دی جا رہی ہیں، جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ان میں بالکل صداقت نہیں ہے، ان سے دور رہیے گا۔ جس نے تصدیق کرنی ہے وہ مجھ سے رابطہ کر لے، میں ان کو سارے ثبوت مہیا کروں گا انشاءاللہ، اور اللہ کے رحم و کرم سے پاکستان میں رہتا ہوں، پاکستان میں رہوں گا، پاکستان میں جیوں گا، پاکستان میں مروں گا، لیکن حق پہ رہتے ہوئے جھوٹ کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم کرے، آپ پہ رحم کرے، اور جو جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ نے کے بعد۔